یہاں لانا چاہتا ہوں آپ کو. رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سونا نہیں پہننا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنی انگلی میں جہنم کی آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے. چولہا جلاتے ہیں نا تو ماچس کی تیلی جلتی ہے, آگ لگتی ہے, آگ اس کو لگ گئی, یہ بجھ گئی, اس کو ذرا جسم سے لگا سکتے ہیں ہم, اس کی تپش محسوس ہوتی ہے, فوراً سے اس کو جھٹک دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. تو جہنم کی آگ, دنیا کی آگ کی گرمی کی جتنی انتہا ہے, جہنم کی آگ کی گرمی کی ابتدا اس سے کئی درجے آگے ہے. فرمایا میں تیری انگلی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے جہنم کی آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں رکھا ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا, حضور تشریف لے گئے, انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. دوستوں نے کہا کہ یار یہ دے دو, اپنے اہل خانہ کو, بیوی کو دے دو, اپنی بیٹیوں کو دے دو, بیچ کر گھر کا کوئی سامان بنا لو. صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا اس کو میں اپنے گھر بھی استعمال نہیں کر سکتا. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ڈوڑے مائیے تو ہمیں آتے نہیں ہیں, سیدھی باتیں آتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام, لیکن سراقہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے. اب اس کی مطابقت کیسے ہوگی, اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یہی تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو رب کریم نے اختیار عطا فرما دیا, جس کے لیے جب چاہیں, جس قدر چاہیں, جس مسئلے کو جس انداز میں جائز قرار دینا چاہیں, مالک نے آپ کو اختیار عطا فرما دیا. کسی کے لیے کسی چیز کو ناجائز قرار دینا چاہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو رب کریم نے اختیار عطا فرما دیا ہے. وہ سونا صرف اس پوری امت کے اندر رسول اللہ کے سارے غلاموں میں, جماعت صحابہ سے لے کر آخری مسلمان تک, سونا ایک ہی دن کے لیے جائز ہوا تھا, وہ صرف حضرت سراقہ بن مالک کے لیے تھا. کائنات کے کسی اور فرد کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے, رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے. اب وہ یسرب, اب یہ جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بات کیا چلی تھی؟ مال غنیمت. مال غنیمت انہیں کہاں سے ملا؟ کسرا کے بادشاہ سے ملا, اور رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق فاروق اعظم نے انہیں وہ پہنا دیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دے دیا ہے. اگلی بات, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کریم نے روئے زمین کو میرے لیے, میری امت کے لیے مسجد بنا دیا, اور رب کریم نے روئے زمین کو میرے لیے, میری امت کے لیے پاکیزہ فرما دیا ہے. پہلی امتوں میں کیا تھا؟ عبادت کا وقت ہوتا, عبادت خانے میں جاتے, وہاں جا کر عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے, تب ان کی عبادت کا وہ جو سلسلہ مکمل ہوتا. اب امت محمدیہ کے لیے کیا ہے؟ تم راستے میں موٹر وے پہ جا رہے ہو, اگلا انٹرچینج پتہ نہیں کہاں آئے گا, ریسٹ ایریا کہاں پر آئے گا, تم نے دیکھا نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے, سڑک کے کنارے تم نے گاڑی روکی, چاہے نماز تھی تو بچھا لی, کپڑا تھا تو بچھا لیا, کچھ بھی نہیں تھا, زمین کو صاف ستھرا دیکھ لیا کہ اس پر کوئی گندگی نجاست تو نہیں, کوئی پتھر تو نہیں جو میرے جسم کو نقصان پہنچائے. قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لی. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے خاص طور پر یہ کرم فرمایا ہے, روئے زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں گے, مالک ان کا سر جھکنا قبول فرمائے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اسی آیت میں ایک اگلا لفظ ہے, اس کا 1-2 جملوں کے اندر وہ بات سمجھا کر اجازت, وقت تقریباً ہو چکا پورا. سوشل میڈیا سے تقریباً یہاں سے لے کر وہاں تک ہم جتنا بیٹھے ہیں, میجورٹی 95% لوگ سوشل میڈیا سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں. 2-3 دن سے ایک مسئلہ چل رہا ہے, وہ کہ امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا کئی دوستوں نے جنہوں نے مذہبی پیجز جو ہے وہ لائک کیے ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. امی کا معنی کیا کر رہا ہے جی؟ ان پڑھ. بول دو, کچھ نہیں ہوگا, بے ادبی نہیں ہوگی, سمجھانا چاہتا ہوں. امی کا معنی کیا؟ آپ ڈکشنری اٹھا لیں کوئی بھی, اس آیت میں لفظ امی آیا, اس سے پیچھے اوپر والی جو آیت ہے 157 158 سورہ آراف کی, ان دونوں آیتوں میں لفظ امی رب کریم نے اپنے نبی کی صفت کو بیان فرمایا, نبی کی شان کو بیان فرمایا. لفظ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ. کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ تو سب پڑھے لکھے ہوئے, لفظ بول دے ہو ایک باری محبت نال. امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ. ڈکشنری اٹھائیں, عربی کی, انگلش کی, اردو کی, اس لفظ کو آپ دیکھنا چاہیں, ہر جس میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں, انگلش میں کریں, عربی میں کریں, اردو میں کریں, امی کا معنی کیا ہوگا؟ ان پڑھ. جب میں اپنے لیے یہ لفظ بولوں تب تو میں یہ معنی کر سکتا ہوں کہ ان پڑھ. آپ میں سے کوئی امی کا لفظ اپنے لیے بولنا چاہے تو تب تو اس کا معنی کیا جا سکتا ہے ان پڑھ.
جب یہ لفظ رسول اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے گا تب ان پڑھ مانا ہاتھ لہرا کر میرے بھائی کی طرح ہاتھ لہرا کر ان پڑھ کا معنی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش رسول اللہ کی ذات کے لیے ان پڑھ کا معنی استعمال کرنا جائز نہیں. پھر امی کا معنی کیا کریں گے بھائی؟ مسئلہ تو پھر وہی ہے. کون سا معنی؟ ادب کا معنی کریں گے. کون سا معنی کریں گے؟ ادب والا. اس کی ڈیپتھ میں جا کر جو علماء لغت نے لکھا کہ امی کا معنی ویسے تو ان پڑھ ہوتا ہے, مخلوق کے لیے بولیں تو ان پڑھ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا, قرآن میں جہاں کہیں آیا ہے وہاں اس کا معنی کیا جائے گا, مفہوم بیان کیا جائے گا, تو وہ یہ ہوگا کہ وہ ہستی کہ جس نے کائنات میں موجود لوگوں میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا, سارے علوم و معارف اس کے خالق نے خود اس کے سینے میں محفوظ فرما دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ مفتی نہ جانے کیا کچھ, آگے مفتی لگاؤ, پیچھے مفتی لگاؤ, اوپر نیچے جہاں مرضی لگاؤ, کوئی کتنی بڑی دستار کا جبے کا مالک ہو, کتنے بڑے مدرسے کا محتمم اور مالک ہو, اگر اس کی زبان سے رسول اللہ کے ادب والی بات نہیں نکل سکتی تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. بالکل بے شک. ہمارے معاشرے کا وہ بابا جس نے سکول کا ایک دن بھی رخ نہیں دیکھا, سکول کے راستے سے بھی کبھی نہیں گزرا ہے, اس نے دینی لٹریچر بھی نہیں پڑھا, لیکن ماں باپ نے جو محبت والی گھٹی کی خیرات دی ہے, ماں باپ نے جو ادب کی سوغات اس بچے کے سینے کے اندر منتقل کی ہے. بابا 70 سال کا ہو گیا, اس کو بٹھا کر پوچھو بابا جی امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے, کیا یہ معنی رسول اللہ کی ذات کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ وہ بابا جس نے کچھ نہیں پڑھا, ہم اس کو بھی ان پڑھ نہیں کہیں گے کہ اس نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے, ادب کی خیرات جو اس کے پاس موجود ہے. وہ بابا سر ہلا کر کہے گا نا پتر نا, رسول اللہ کی ذات بہت اونچی ہے, حضور کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے, حضور کی ذات کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب نہیں. پتر رک جا, کہیں تیرے دل سے ایمان کا نور ختم نہ ہو جائے, حضور کی ذات کے لیے یہ لفظ تو نے نہیں بولنا. علماء نے بھی یہی مسئلہ بتایا کہ جب امی کا لفظ انسان کوئی اپنے لیے امتی غلام رسول اللہ کا بولے تو اپنے لیے ان پڑھ کا معنی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بولنا چاہے تو ان پڑھ کا معنی نہیں کرے گا, بلکہ معنی یہ کرے گا کہ دنیا میں انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا, جب تشریف لائے تو سب کچھ پڑھ کر اس کائنات کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے رب کریم نے اس دنیا کے اندر انہیں مبعوث فرمایا. ان پڑھ یا بے پڑھ وہ اپنی جگہ, تقریباً اسلامیات کی ہر کلاس کے اندر یہ موجود کہ پہلے وہی جو نازل ہوئی تھی کتنی آیتیں ہیں اس کی, بھائی 9th کلاس والے تو جواب دیں گے لازمی طور پر, شارٹ کوسچن ہے یہ 2 نمبر کا. پہلی وحی میں نازل ہونے والی کتنی آیات تھی؟ 5. کتنی آیات تھی؟ 5. اور اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. اس کا معنی ہے اے حبیب پڑھ. تو کتنا جاہل ہے وہ مفتی جو حضور کو ان پڑھ کہتا ہے. رب نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس نے فرمایا اے حبیب پڑھ, تو کیا حضور نے نہیں پڑھا ہوگا؟ ہم گنہگار انسان ہیں, رب کی نافرمانی کا کوئی سلسلہ آ جائے تو 1,00,000 بار توبہ کرتے ہیں, اللہ اپنی نافرمانی سے بچائیں. تو مصطفیٰ کریم کو جنہیں رب کریم نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا, کیا انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا. تو کیا مصطفیٰ کریم نے پڑھا نہیں ہوگا؟ آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم, اپنے پاکیزہ رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو پوری کائنات کو عزتیں دینے والا ہے. تو کیا مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا؟ یا روایت سن لو, حضور فرماتے ہیں معراج پر میں گیا, شب معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی, یہ فرشتے آپس میں کس چیز میں الجھاؤ کر رہے ہیں, کوئی کیا مسئلہ ہے جو ان کے درمیان حل نہیں ہو رہا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نہیں جانتا, میں یہ یاد کر لو پھر اگلے جملے کا لطف تبھی آئے گا, میں نہیں جانتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنی قدرت والا بے مثل و بے مثال ہاتھ جو اس کی شان کے لائق ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان, میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنی قدرت والا بے مثل و بے مثال ہاتھ رکھا, میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. اگلے لفظ ہے, اللہ کرے سمجھ جاؤ محبت سے, پھر سبحان اللہ بھی پڑھ لو. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کائنات کے زمین میں آسمانوں میں جو چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کا علم میرے سینے کے اندر موجود ہو گیا. سبحان اللہ. اتنا بدبخت ہے وہ مفتی جو پڑھ لکھ کے کہتا ہے کہ رسول اللہ ان پڑھ ہیں.
اپنی آخرت اس نے خراب نہیں کر لی؟ بالکل جی، اس کے لیے جتنا بڑے سے بڑا گھٹیا لفظ بولا جائے اس لفظ کی توہین ہوگی. اس نے بہت بڑی بددیانتی کی ہے, بہت بڑی توہین کی ہے رسول اللہ کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, قرآن پر ہمارا ایمان ہے نا بھائی, اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے, رب کریم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا. جو جتنا غوطہ لگائے گا وہ اسی قدر موتی نکال کر لائے گا. تیرنے والے ہوتے ہیں تیراک, سمندر کی نیچے تہ میں جا کر سچے موتی وہی لاتا ہے جو بڑا غواص ہوتا ہے, بڑا تیرنے والا ہوتا ہے, جس کی تیرنے کی جو ہے وہ اس کی یہ سکل بہت پاورفل ہوتی ہے, نیچے گہرائی تک جانے کی جو طاقت رکھتا ہے. جو اوپر اوپر تیرتا ہے وہ اپنے لیے کیا تلاش کرے گا؟ وہ جو باہر پڑے ہوتے ہیں سیپ وہی اٹھائے گا, جو سچے موتی ہیں وہ اندر سے نکلتے ہیں. اب قرآن کے اندر جو جتنا غوطہ لگائے گا مالک اس کو اتنا ہی اسرار و رموز قرآن مقدس کی عطا فرمائے گا. فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن مقدس اس کتاب مبین میں کوئی کائنات کی خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر موجود نہ ہو, اور کائنات کی کوئی تر چیز ایسی نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. اور رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے جس نے انسان اعظم جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا. علمہ البیان, سارے قرآن کا علم اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا. او بدبخت مفتی, قرآن کی یہ آیت پڑھ کر تجھے پھر بھی سمجھ نہ آئی؟ رب نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے حبیب کو سارا قرآن سکھا دیا ہے. قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا, قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا. امت کو جو فیضان تقسیم ہوا وہ بعد میں اللہ کی طرف سے جو فیضان آیا وہ سب سے پہلے وصول کیا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے. کائنات کے سب سے بڑے عالم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے, اور عالم دین وہی کہلا سکتا ہے اپنے آپ کو جس کا تعلق مکین گنبد خضرا سے جڑ جائے. جو حضور سے دور ہو جائے عالم نہیں ہوتا, وہ جاہل ہوتا ہے. وہ فاضل نہیں ہوتا, وہ جاہل ہوتا ہے. وہ معاشرے کے اندر امن پھیلانے والا نہیں بلکہ فسادی اور فتنہ پرور ہوتا ہے. اللہ ایسے مفتیوں سے بھی محفوظ رکھے, ایسے بددیانت علماء سے بھی محفوظ رکھے. ان علماء کے ساتھ جڑے رہو جو رسول اللہ کا ادب کرتے بھی ہیں, رسول اللہ کا ادب سکھاتے بھی ہیں. ہم جو رزق کھاتے ہیں نا بھائی, قرآن کا فیصلہ ہے رزق حلال ہوگا تو اندر نور پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ آخری دفعہ بولتے ہو یار, کیا پیدا ہوگا؟ نور پیدا ہوگا. اگر رزق حرام ہوگا تو 40 دن تک دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول. سنتے ہو نا یہ بات؟ ہم کھاتے ہیں میلاد کا لنگر, ہم کھاتے ہیں 11ویں, ہم کھاتے ہیں خواجہ معین الدین کی چھٹی شریف, ہم بزرگان دین کی اصال ثواب کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی. الحمدللہ. جو مندر کی پرساد کھائے گا اس کے اندر گند جائے گا. نہیں تو ویڈیو دیکھ لینا بھائی, گوگل پہ سرچ مارنا, مفتی طارق محمود, کیا نام ہے اس کا؟ مسعود, طارق مسعود کراچی والا. ایک مندر لکھ لو یا جو بھی لکھ لو, یوٹیوبر ہے. اس نے کہا کہ میلاد بدعت ہے, لیکن اللہ نے کیسی سزا دی کہ وہ ہندوؤں کے مندر میں وزٹ کرنے گیا اور پنڈتوں نے اس کے سامنے پرساد رکھی اور اس نے اٹھا کر اس کو کھا لیا. رزق حرام ہوتا ہے 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں. جو پلا ہی پرساد سے ہو اس کی زبان سے رسول اللہ کے ادب کی بات ہوگی کوئی؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں, بعد میں سوچ لینا. ابھی میری جذباتی باتیں شاید کسی کے اوپر سے گزر جائیں. یہ اتنا بڑا مفتی ہے, وہ 3-4 شادیاں کی, یوٹیوبر ہے, ہزاروں اس کے فالوورز ہیں, آپ اس کو غلط کہہ رہے ہو. ہاں اس لیے غلط کہہ رہا ہوں کہ اس کی زبان رسول اللہ کی ذات پر رک کیوں نہیں گئی, اس نے رسول اللہ کی ذات پر زبان درازی کیوں کی. اگر اس کو نہیں آتا تھا, بلکہ ان کا ایک بڑا تھا تھانہ بھون والا, اچھا میں نام نہیں لیا, مفتی صاحب دوسرا کیوں لیتے ہو, پڑھتے دکھاتے پڑھتے چلے آتے, چلو اپنے تک رکھو. تھانہ بھون انڈیا والا, اسے کسی نے کہا کہ بڑا مجمع ہے, بڑا مجمع ہے, وہ دارالعلوم کا بڑا جلسہ ہو رہا تھا. آج لوگ اکٹھے ہیں, لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے. بڑا موقع اچھا ہے کہ تم آج رسول اللہ کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے, تاکہ ہزاروں لوگ گواہ ہو جائیں. دل تھام کر سنیے گا. وہ تھانہ بھون والا, وہ بڑا بندہ کہتا ہے, ان کا بڑا بندہ, وہ کہتا ہے کہ معذرت, میں آج خطاب نہیں کر سکتا اس موضوع پر, کیونکہ میرے ذہن میں رسول اللہ کی عظمت والی حدیثیں نہیں آ رہی ہیں. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ سمجھنے کی کوشش کرے. میرے ذہن میں رسول اللہ کی عظمت اور فضیلت والی حدیثیں نہیں آ رہی, مجھے روکا ہوا ہے وقت نے, ورنہ فجر کر دوں یہاں اور بات صرف حضور کی عظمت اور فضیلت کی ہو. وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں رسول اللہ کی فضیلت والی حدیثیں نہیں آ رہی. تو اس کا ماننے والا مندر کی پرساد نہیں کھائے گا تو میلاد کا لنگر کھائے گا؟ ہاں
اس کا ماننے والا وہ میلاد کا لنگر نہیں کھائے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ جب اس نے کہا میلاد جائز ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا چل پھر مندر کی خیرات کھا جا کے۔ جس کا اندر مندر کی برسات سے پلا ہو، رزق حرام جس کے پیٹ کے اندر موجود ہو، تو بتاؤ اس کی زبان سے رسول اللہ کے ادب کی بات نکلے گی؟ کبھی نہیں نکلے گی۔ ان کے بڑوں کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ سلسلہ رک گیا، کتابوں سے وہ لوگ صفائی کر چکے، لیکن ان کے تو لوگ بھی زندہ ہیں جو اس طرح کی بد زبانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں ادب والوں کے ساتھ شامل رکھی، ہمیں اپنے پیاروں کی بے ادبی سے محفوظ رکھی، ادب والوں کی سنگت۔ ہمارے شفیق صاحب آپ اس دن ملاقات ہوئی، ٹوپی نہیں تھی اس لیے میں نے پہچانا نہیں، ان کو ادب والوں کی نسبت حاصل ہے۔ غزالی زمان کا خان وادہ جو ادب کا استعارہ ہے، جو احترام کا استعارہ ہے، جن کے سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کے سامنے نام آتا تھا تو ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھی، وہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ادب والے ہیں تو سب ادب والوں کو اکٹھا کر کے رکھا۔ مالک کریم اس ادب کی سوغات کو ہمارے دلوں کے اندر سلامت رکھے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، بد عقیدگی سے بچائے، بد عقیدہ لوگوں کی سنگتوں سے بچائے۔ مالک کریم ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔